ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 13ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ کہف میں تیسرا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ وہ بڑا صاحب اقتدار اور وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن ساتھ ہی نیک اور عادل بھی تھا۔ اس کے دور حکومت میں یاجوج ماجوج کی قومیں فساد اور بدامنی کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کی روک تھام کے لیے حد فاصل کے طور پر ایک دیوار لوہے اور تانبے کی آمیزش سے تعمیر کرائی، لیکن لوگوں کو متنبہ کرایا، لوگوں یہ دیوار اللہ کی رحمت سے مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن ہر فانی شے کی طرح یہ بھی فانی اور مٹنے والی شے ہے، اس لیے نیک عمل کرو اور بندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم میں ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور بڑی زبردست قوت فیصلے کے مالک تھے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور بھی کئی پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور وہی دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، لیکن نبیوں کے گزر جانے کے بعد امتوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا اور مشرک ہو گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ انتہائی گمراہ کن ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اور ارشاد باری ہے کہ اے نبی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، اور نہ یہ کہا گیا کہ نہ ماننے والوں سے منوا کر ہی چھوڑیں۔ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کرنے والی کتاب ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سیدھا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کا واقعہ۔ موسیٰ اور معجزہ عصا اور ید بیضاء۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں پہنچنا اور جادوگروں سے مقابلے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شہر سے نکل جانا، فرعون کا تعاقب اور بالآخر اپنے لشکر سمیت غرق ہونا، بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ بچڑے کو خدا بنا لینا، قیامت کا ذکر، نماز کی تلقین فرما کر آخر میں فرمایا گیا کہ دنیا میں کافروں کو عیش و عشرت کا جو سامان دیے گئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے اور اس صورت میں مسلسل کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورۃ الانبیاء کہا گیا۔ روز قیامت اور حساب و کتاب کی تیاری سے غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہر قسم کی نصیحت و فہمائش کر دی گئی ہے۔ اب سب اپنا اپنا برا بھلا انجام سوچ لیں، اللہ کے غصے اور غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ فرضی معبود اپنے پوجنے والوں کی کیا مدد کریں گے؟ قیامت کے دن رتی رتی کا حساب ہوگا، اگر رائی برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ اللہ کا عذاب آخری اور فیصلہ کن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔